اپنے رب سے اور آخرت سے غافل. سادہ آنکھ سے دیکھنا کچھ اور نظر آتا ہے. اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ تکاثر ہے. اب تکاثر کے بارے میں ایک چیز ذرا سمجھ لیجئے. تکاثر تفاعل، باب تفاعل سے ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ تغابن، تکاثر، تعاون، تفاخر، اور اس طرح بے شمار الفاظ ہیں، تصادم. اور یہ جو باب مفاعلہ ہوتا ہے اس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور دونوں فاعل ہوتی ہیں، دونوں ایکٹیو ہوتی ہیں. یعنی تقاتل کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک پارٹی دوسرے پہ کو قتل کر رہی ہے اور دوسری پارٹی پہلے کو قتل کر رہی ہے. تقاتل یعنی دونوں فائر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، دونوں کی نیت یہ ہے کہ دشمن ہلاک ہو جائے، دونوں قاتل ہیں اس میں. تو یہ تکاثر میں یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں ہیں، دونوں کی یہ خواہش ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے اور میرے پاس کثرت ہو جائے. تو یہ جو ذہنیت ہے، یہ جو مینٹیلٹی ہے، ایک یعنی اس کو تکاثر کا نام دیا گیا. اچھا جی، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ مرکزی مضمون یہ ہے کہ مادہ پرستی سے بچو اور دنیا داری سے بچو، تکاثر سے بچو، اور قبر کے اعمال کی تیاری کرو، اور قیامت کے دن آپ کو نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. اچھا، پہلا جملہ ہی دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. اللہ یلہی، اللہ لفظ سے ہے، یہ باب افعال الہا ان. اللہ الگ چیز ہے، کم الگ ہے. تو یہ اللہ کم، یعنی اللہ کا مطلب ہے غافل کر دیا ہے. کم تم لوگوں کو غافل کر دیا گیا ہے. کس نے غافل کیا ہے؟ تکاثر نے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ جانے، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے تم لوگوں کو غافل کر دیا ہے. کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ یہ چیز چھپی ہوئی سنی، اللہ سے اور فکر آخرت سے غافل کر دیا. لکھ لیجئے بریکٹ میں، یعنی تم لوگوں کو تکاثر کی ذہنیت نے غافل کر دیا ہے. کس سے؟ اپنے رب سے اور آخرت سے غافل کر دیا. اچھا، اب یہ دیکھیے، یعنی جس کے پاس سائیکل نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس سائیکل ہے، کاش میرے پاس سائیکل آ جائے. اس کے پاس سائیکل آ گئی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس تو صرف سائیکل ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی موٹر سائیکل ہے. موٹر سائیکل والا چاہتا ہے کہ میرے پاس سوزوکی گاڑی آ جائے. سوزوکی والا چاہتا ہے کہ میرے پاس ٹویوٹا گاڑی آ جائے. ٹویوٹا والا چاہتا ہے کہ میرے پاس پجیرو آ جائے. پجیرو والا چاہتا ہے کہ میرے پاس مرسیڈیز آ جائے. مرسیڈیز والا چاہتا ہے کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر آ جائے. ہیلی کاپٹر والا چاہتا ہے کہ میرے پاس جہاز آ جائے. تو یہ ایک دھن ہے. 5 مرلے والا چاہتا ہے کہ میں 10 مرلے کے مکان میں آ جاؤں. 10 مرلے والا چاہتا ہے کہ کینال کے مکان میں آ جاؤں. کینال والا چاہتا ہے کہ میں 5 کینال کے مکان میں آ جاؤں. اور وہ 5 کینال والا چاہتا ہے کہ میرے پاس مربع آ جائے. مربع والا چاہتا ہے کہ میرے پاس 10 مربع. تو یہ تکاثر کی ایک مینٹیلٹی ہے. تو ملینئر چاہتا ہے کہ بلینئر ہو جائے، بلینئر چاہتا ہے کہ ٹریلینئر ہو جائے. وہ یہ ہے تکاثر کی انسانی ذہنیت. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، قبر تک پہنچ گئے. یعنی مرتے دم تک دھن یہی لگی ہوئی ہے کہ کس طرح بڑھتے جائیں. کلا، کلا یعنی ہرگز نہیں. کلا سے پہلے کیا جو ہے جملہ چھپا ہوا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کامیابی ہے اور یہ ذہنیت، تکاثر کی ذہنیت صحیح ہے؟ مرتے دم تک اسی فکر میں رہنا چاہیے. غلط. تم لوگ نادانی میں ہو، غفلت میں ہو. تم کامیاب نہیں ہوں گے، تم ناکام ہو، تم بدبخت ہو، بدقسمت ہو، تم ہرگز کامیاب نہیں ہو. اب اس کے بعد فرمایا گیا ثم کلا سوف تعلمون. یہ سوف تعلمون دیکھیے، یہ دھمکی ہے. یہ بچوں پتہ چل جائے گا، بہت جلد پتہ چل جائے گا. سوف تعلمون، تم لوگ جان جاؤ گے. جس طرح ٹیچر کہتا ہے نا، تم لوگ پڑھتے نہیں، روز کا سبق روز یاد نہیں کرتے، میٹرک میں فیل ہو گئے، پتہ چلے گا 2 مہینے رہ گئے امتحان میں.
پتہ چل جائے گا، سوف تعلمون، بہت جلد پتہ چل جائے گا. تیری موت تک اسی دھن میں ہو، تکاثر میں لگے ہوئے ہو. سوف تعلمون. پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون. اب پھر سنو، کلا کلا، تمہاری سوچ، کلا کیا مطلب ہے؟ تمہاری سوچ غلط، یہ تکاثر کی ذہنیت غلط، اور آخرت فراموشی غلط، تم ہرگز کامیاب نہیں ہو. سوف تعلمون، سوف تعلمون دھمکی ہے، لکھ لیجئے، بہت جلد تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. کھلا لو تعلمون علم الیقین. دیکھیے لو کیا ہے؟ حرف شرط ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. لو کیا ہے؟ حرف شرط ہے، کاش، کاش، اگر. تو لو کا ہمیشہ ایک جواب ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ جواب محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. یہ گیپ فلنگ آپ کو کرنا ہے، فل ان دی بلینکس آپ کو خود کرنی ہے. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم لوگ علم یقین کی حیثیت سے اس کو جانتے، یعنی یقین کے علم کی حیثیت سے جانتے. دیکھیے ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم الیقین. ایک علم ہے نا، جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ عیسائی کتنے خدا کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں 3 خدا کو مانتے ہیں. ہندو کتنے خدا کو مانتے ہیں؟ ان کے ہزاروں خدا ہیں. دیو بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، دیویاں بھی ہیں، اور برہما بھی ہے، شیوا بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے. یہ علم ہے، لیکن یقینی علم نہیں ہے. تو یہ جو لو تعلمون علم الیقین، یعنی اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے تو آگے کیا ہوتے؟ تو کیا ہوتا؟ وہ جملہ چھپا ہوا ہے کہ تم لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے، تکاثر میں مبتلا نہ ہوتے، الہا میں نہ پڑھتے، غفلت میں نہ پڑھتے. علم یقین کی حیثیت سے اس کو جانتے ہوتے، یقینی علم کی حیثیت سے اگر تم جانتے ہوتے. تو یہ یقین کا علم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے کہ ضرور بضرور لترون الجحیم، تم لوگ دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، دیکھ کر رہو گے. لترون الجحیم، کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ تکاثر ایک بہت بری بلا ہے. اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت، اور دنیا داری کی ذہنیت کہ تم دوزخ میں جا کر رہو گے. ثم لترونہا عین الیقین. دیکھیے یقین کی آنکھ ہے، یہ یقین کی آنکھ ہے، یقین کی آنکھ. یعنی ایک سادہ آنکھ ہوتی ہے، ایک یقین کی آنکھ ہوتی ہے. تو جو یقین کی آنکھ جب آدمی کو مل جاتی ہے نا، تو وہ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے. یعنی یہی تو سارا مسئلہ ہے، ہماری قیادت کا سارا مسئلہ یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں نا، ہزاروں لوگ اختلاف کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ ہم امریکہ کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، آپ ایک رائے رکھتے ہیں. اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر مصر کی حکومت کو میں قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، سعودی عرب کی حکومت کو میں قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں. ایران کی حکومت ہے، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں. آپ میری آنکھ سے نہیں دیکھتے نا. تو آنکھ جو ہے یقین کی آنکھ سے دیکھنا، پھر نظارے مختلف ہو جائیں. سادہ آنکھ سے دیکھنا کچھ اور نظر آتا ہے آپ کو، لیکن جب یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے تو چیزیں مختلف نظر آئیں گی اور اس کی ماہیت مختلف نظر آئے گی. تو عام آدمی تو دوزخ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں دوزخ کو، ہم جنت کو ہم دیکھتے ہیں. ہم عمران کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہے، یہ حکومت 2 سال سے کیا کر رہی ہے. ہم یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، ہم قرآن اور حدیث کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. آپ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کا پس منظر مختلف ہے، ہمارا پس منظر مختلف ہے. آپ کے شیشے مختلف ہیں، ہمارے شیشے مختلف ہیں. آپ کی اینک مختلف ہے، آپ کا چشمہ مختلف ہے، ہمارا چشمہ مختلف ہے. ہم یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایمان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. فرمایا کہ تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے اور سر کی آنکھ سے دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ضرور بضرور دیکھو گے. پھر کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ضرور بضرور تم لوگوں سے اس دن پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں.
کہ یہ نہ سمجھنا، اے سنیے، اے الہا میں مبتلا رہنے والو، غفلت میں مبتلا رہنے والو، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں کس چیز میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ تو تکاثر میں مبتلا رہنے والے لوگوں، مرتے دم تک، قبر تک پہنچنے تک دنیا داری میں تکاثر میں مبتلا ہو، اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی تمہاری زبان سے الحمدللہ الشکر للہ نکلا نہیں، تمہارے عمل سے کبھی شکر ظاہر نہیں ہوا۔ یعنی اگر تم زکوٰۃ دو گے، نماز پڑھو گے، تو کیا ہے؟ یہ شکر آپ ادا کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ یعنی شکر آنکھوں سے ادا کیا جاتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اور رونگٹے سے آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے اور آپ کو وہاں پر کھجوریں پیش کی گئیں اور بکری کا دودھ پیش کیا گیا، اور آپ نے کھجوریں کھانے کے بعد دودھ پیا اور فرمایا، اور یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں مرغی بھی میسر ہے، گوشت بھی میسر بھی ہے، بیف بھی میسر ہے، مچھلی بھی میسر ہے، طرح طرح کے پھل مارکیٹ کے اندر ہے، اور چیریز آ رہی ہیں، خوبانی آ رہی ہے، آڑو آ گیا ہے، اور آم آ گئے ہیں، طرح طرح کے آم مارکیٹ کے اندر آ گئے، اور خربوزہ آ گیا ہے، تربوز آ چکا ہے۔ تو یہ ساری کیا چیزیں؟ یہ نعمتیں ہیں۔ تو جو قومیں کفران نعمت کرتی ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ وہی تکاثر میں مبتلا ہونے والے۔ تو یہاں جو بات اس پوری صورت میں ہے، اپنی ترجیحات بدلو، آخرت پر نگاہ کرو، اپنے رب پر نگاہ کرو، اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور کرو۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔